السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جماعت چہارم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 10 پہاڑ اور گلہری سے متعلق پڑھیں گے اور اس کا مشق بھی حل کریں گے۔ سبق نمبر 10 پہاڑ اور گلہری کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ دراصل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، اشعار کی صورت میں ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا مشق بھی حل کریں گے۔ آئیے جی۔ پہاڑ اور گلہری۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہو یوں با تمیز بن بیٹھے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بلا پہاڑ کہا جانور غریب کہا۔ کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھا لیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ اشعار تھے اور نظم کی صورت میں پیارا نظم تھا، ایک سبق آموز نظم ہے۔ اس کے بارے میں آگے سوالات بھی آئیں گے، ہم دیکھیں گے، اس کو حل کریں گے۔ مشق کی طرف آتے ہیں تو مشق میں معمول کے مطابق الفاظ و معنی ہے اور ان الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائیے۔ تو بساط کا مطلب ہے طاقت، یعنی ہر کسی کو اپنی بساط کے مطابق ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ غرور اکڑ و تکبر کو کہتے ہیں۔ غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ اس کا جملہ بن گیا۔ شعور عقل اور سمجھ، اللہ تعالیٰ نے انسان میں شعور کی صفت رکھی ہے، یہ جملہ بن گیا۔ آن بان شان و شوکت، کسی زمانے میں مسلمان آن بان سے حکومت کرتے تھے تو ایک جملہ ہو گیا۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید حکمت اور نصیحت بھری کتاب ہے، یہ اس کا جملہ بن گیا۔ ہنر کمال اور فن کو کہتے ہیں۔ ہنرمندی سے کام کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ الفاظ اور جملے بن گئے۔ اب یہاں پر آتے ہیں نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ مصرع اٹھائے ہوئے ہیں نظم سے اور درمیان میں ایک ایک لفظ وہ مسنگ ہے، تو ہم نے مصرع مکمل کرنے ہیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تو یہاں پر گلہری آئے گا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، چیز یہاں پر چیز لکھیں گے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، تو بساط یہاں لکھا جائے گا۔ مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، یہاں پر درخت لکھا جائے گا۔ یہ چالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، یہاں پر چالیا لکھا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھے، تو سوالات کے جوابات ہم نے پہلے سے لکھ رکھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی۔
نمبر 1 ہے پہاڑ نے گلہری کے سامنے اپنی بڑائی کس طرح ظاہر کی؟ جواب: پہاڑ نے گلہری کے سامنے اپنا بڑا پن اور تکبر ظاہر کیا اور گلہری کو پست اور کمزور کہا۔ سوال نمبر 2، گلہری نے پہاڑ کو حکمت کی کون سی بات بتلائی؟ جواب: گلہری نے کہا کہ خدا کی قدرت میں کوئی چیز بڑا نہیں ہے، کوئی چیز بڑا ہے کہ چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ گلہری نے کہا کہ خدا کی قدرت میں کوئی چیز بڑا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ سوال نمبر 3، گلہری کی کون سی خوبی پہاڑ میں نہیں ہے؟ جواب: گلہری درخت پر چڑھ سکتی ہے اور چھالیاں بھی توڑ سکتی ہے، جبکہ پہاڑ میں یہ والی خوبی نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، اس نظم کے دونوں کرداروں میں سے آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ جواب: ان دونوں کرداروں میں گلہری کا کردار اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں غرور اور تکبر نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری ہے۔ نمبر 5، اس نظم سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ جواب: اس نظم سے ہم نے سیکھا کہ اللہ کی قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں، اس لیے ہمیں تکبر اور غرور کی جگہ عاجزی سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ سوال و جواب ہو گئے جی۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، مل کر کرے بات میں دو بچے پہاڑ اور گلہری بنیں گے اور نظم کے مصرع مکالماتی انداز میں پیش کریں گے۔ ایک بچہ پہاڑ بن جائے گا اور تو دوسرا بچہ گلہری، اور جو پہاڑ کہتا تھا وہ بچہ کہے گا جو پہاڑ کا کردار ادا کرتا ہے، اور گلہری نے پہاڑ کو جو جو جواب دیے تھے تو وہ بچہ جو گلہری بنا ہے، گلہری کا کردار ادا کرتا ہے، تو وہ والے مکالمے وہ بچہ ادا کرے گا۔ تو یہ ایک قسم کا مکالمہ بھی آئے گا۔ لفظوں کا کھیل، دیے ہوئے الفاظ میں سے درست تلفظ والے لفظ کے گرد دائرے لگائیں۔ تو یہاں تین طرح کے الفاظ دیے گئے ہیں اعراب کے لحاظ سے، تو ہم نے صحیح والا لفظ اس میں چننا ہے اور اس کو منتخب کرنا ہے۔ ایک ہے غرور، ایک ہے غرور، ایک ہے غرور۔ تو جو صحیح تلفظ والا ہے وہ ہے غرور۔ اسی طرح پست، 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 تو صحیح والا جو ہے وہ ہے پست۔ شعور، 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 تو صحیح ہے شعور۔ درخت، درخت اور درخت، تو اصل میں جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے درخت۔ تمیز، 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 صحیح ہے تمیز۔ گلہری، 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 تو اصل میں ہے گلہری۔ ٹھیک ہے جی۔ پھول کی پتیوں سے ہندسے چن کر لفظ گنتی کے سامنے لکھے۔ پھول کی پتیوں پر اردو کے ہندسے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر لفظوں میں دیے گئے ہیں، تو وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لکھنے ہیں 61 سے لے کر 70 تک۔ یہ آسان ہے۔ قواعد سیکھیں، درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا اسکول کہاں ہے؟ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اوپر دیے گئے تمام جملوں میں علامت استفہام سوالیہ نشان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سوالیہ نشان کو دیکھیں، وہ ذرا بولڈ لکھے ہوئے ہیں واضح طور پر۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جن جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے انہیں استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، اور ان کے آخر میں علامت استفہام لگائی جاتی ہے۔ درج ذیل بیانات کے لیے سوالات بنائیں اور سوالیہ نشان لگائیں۔ یہاں پر ہم نے سوال بنانے ہیں ان جملوں سے، اور پھر آخر میں سوالیہ نشان بھی ہم نے لگانا ہے۔ یہ قلم عافیہ کا ہے، تو اس کے لیے سوال بنے گا یہ قلم کس کا ہے، اور آخر میں سوالیہ نشان۔ حسن کا بستہ یہاں ہے، حسن کا بستہ کدھر ہے، اور سوالیہ نشان۔ لڑکے پڑھ رہے ہیں، لڑکے کیا کر رہے ہیں، اور سوالیہ نشان۔ سعدیہ اسکول چلی گئی، سعدیہ کہاں چلی گئی،
اور آخر میں سوالیہ نشان۔ جمیلہ اسلم کی بہن ہے، جمیلہ کون ہے؟ تو یہ بھی ہو گیا جی۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ دانش نے کہا مجھے اردو سے محبت ہے۔ عافیہ نے کہا میں ہر تقریب میں اردو میں بات کرتی ہوں، مجھے اردو بولنے پر فخر ہے۔ استاد نے کہا اردو واقعی قابل فخر زبان ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت واوین، اس طرح کی علامت یہ جو یہاں پر لگائی گئی ہے جملے کے دونوں اطراف میں، تو اس کو بولتے ہیں علامت واوین کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جب کسی کا قول یا بات اسی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے تو اس قول یا بات کو واوین میں لکھا جاتا ہے، جسے یہاں دانش نے کہا۔ دانش نے کیا کہا تھا؟ مجھے اردو سے محبت ہے، تو یہ واوین میں بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ تو کچھ جملے ہیں، ان میں کسی کے بات یا کسی کے قول کو واوین میں ہم نے بند کرنا ہے۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھے اور مناسب جگہ پر واوین لگائے۔ استاد نے سکھایا، استاد نے کیا سکھایا تھا؟ ہمیشہ سچ بولو۔ استاد کہا کرتا ہے ہمیشہ سچ بولو، تو اس کو واوین میں بند کریں گے۔ عارف نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو عارف نے کیا کہا؟ مجھے بھوک لگی ہے، یہ واوین میں بند ہوگا۔ خالد نے بتایا میرے والد ڈاکٹر ہے، خالد نے کیا بتایا؟ میرے والد ڈاکٹر ہے۔ دادا جان نے بتایا ہمیں اپنی وطن کی حفاظت کرنی چاہیے، تو دادا جان نے کیا کہا تھا؟ وہ ہم نے واوین میں بند کر دیا۔ اب پڑھے میں یہاں پر ایک نظم ہے، وہ بھی علامہ اقبال کا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو ہم نے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھنا ہے اور نتیجہ بھی بتانا ہے پھر بعد میں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں رات راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہمدردی کو یہاں پر لکھا گیا ہے کتاب میں۔ ہمدردی سے متعلق علامہ محمد اقبال کا ایک مشہور نظم ہے، یہ وہ والا ہے۔ تو اس میں ایک بلبل دانہ چگنے کی اور دانے کی تلاش میں بہت دور چلا جاتا ہے اپنے گھونسلے سے، تو وہاں جب رات آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ درخت پر بیٹا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنے گھر اور اپنے گھونسلے تک پہنچوں گا، کہ اسی اثنا میں درخت پر کسی شجر کے کسی ٹہنی پر بیٹا ایک جگنو وہ بلبل کی باتیں سنتا ہے، تو جواب دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دی ہے، میں آگے آگے سفر کروں گا اور میری روشنی میں تم میرے بعد پیچھے پیچھے اڑتا رہا کرو، اور اسی طرح گھونسلے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی لوگ مفید اور اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جس طرح علامہ محمد اقبال نے آخر میں کہا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ مشق بھی ہو گیا، اور پھر آگے انشاءاللہ جو دوسرا سبق ہے جائزہ نمبر 2 کے نام سے، وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔